واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی۔ آمادہ ہیں کہ گفتگو ہو؟ پہلا جملہ بتائے گا کہ تھکے ہوئے کتنے ہیں، بلکہ پہلا جملہ بتائے گا کہ تھک کے بیٹھا ہوا کون ہے اور آل محمد کی طرف سے بٹھایا ہوا کون ہے۔ حمد ہے آپ سب کی ترجمانی کے لیے پہلا جملہ دیا کر رہا ہوں، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے منکر کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر۔ سلامت رہیں آپ جی، آپ جی۔ عزادار آپ سلامت رہیں۔ عزادار ہونا مسلسل گریہ، مسلسل فضائل میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹ کی کہکشاں کا نمودار ہونا، آل محمد کے مصائب میں یہ یوسف اشک عزا کا بہانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ عزادار ہونا کتنا بڑا مقام ہے، اس جملے سے بہتر میں آپ کا مقام نہ بتا سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کی بیٹی نے ساری زندگی دعا میں دو ہی چیزیں مانگی ہیں، یا عباس سے علمدار مانگا ہے یا حسین کا عزادار مانگا۔ آپ سلامت آئے یا عباس سے علمدار آپ جی، یا حسین ابن علی کا۔ یہ سیدہ کی دعا ہے۔ چھوٹا بھائی ہے میرا، اس نے کہا تھا رسالت سننی، اگر آمادہ ہیں دو چار جملے۔ میں نے بڑی مشہور اور شہرہ آفاق آیت کو تلاوت کیا ہے جو کہ ہر بھائی نے ازبر یاد کی ہوئی۔ بھائی سمجھتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خدا کہہ رہا ہے یہ جو میرا حبیب ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ شاید ترجمہ صحیح طرح پہنچا نہیں سکا، کچھ ہاتھ بندے ہیں، انشاءاللہ یقیناً کھلیں گے۔ آسان کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کم ضمیر ہے، تعارف خدا مصطفیٰ کا کرا رہا ہے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن خدا نے کہا یہ میرا حبیب ذات محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں پہنچے۔ آسان کرتا ہوں، اس کا مطلب اگر ازروع قرآن مصطفیٰ کے تمہارے ہیں
تو کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں. سلامت رہے یہاں. ہائے ہائے. دیکھیں میں ممبر پہ قرآن لا کے کھول کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ہاں جو 30 سال کے بعد شیعت میں آئے انہیں چاہیے کہ قرآن کھول کھول کے یہاں پڑھیں. جنہوں نے بچپنے میں علی علی سنا ہے وہ ذرا میرے ساتھ بولتے ہیں نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ جو میرا حبیب ذات محمد مصطفیٰ ہے تمہارے مردوں میں سے, بزرگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ. اب پتہ کیسے چلے کہ مصطفیٰ کن کا باپ ہے؟ حدیث نہیں, روایت نہیں, آئے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. وہ قرآن کے جس میں خدا نے قیامت تک کے لیے دعویٰ کیا کہ مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خدا نے کہا حبیب بنی نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے ابنانا ابناکم, تم اپنے بیٹے لاؤ. مصطفیٰ اپنے بیٹے لائے گا. سلامت ہے. حضور مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا بھی یہی ہے. دنیا نہ تمہارے سمجھنے پا رہی ہے نہ ہمارے سمجھنے پا رہی. دنیا کی کوشش ہے کہ تمہاروں کو ہمارے میں لایا جائے. جب قرآن نے ہی آنے نہیں دیا تو بل پیش کرنے سے کوئی ہماروں میں داخل ہو نہیں سکتا. یہ میرا حبیب ذات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں کسی کا باپ, اور جن کا باپ ہے تم اپنے لاؤ. جملہ میں نے اب کہنا ہے, جملہ نہیں, قیامت ہے اور میں چہرے پڑھوں گا. تم اپنے لاؤ, میں اپنے لاؤ. اب تاریخ کہتی ہے جب یہ آیت آئی نہ جناب قاسم زندہ نہ جناب ابراہیم زندہ. مصطفیٰ اپنے بیٹے لینے کس کے پاس گیا؟ سلامت رہے. ہائے ہائے. مصطفیٰ جو دو چار ابھی بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں, میں بات آسان کر دیتا ہوں. مصطفیٰ اپنے بیٹے لینے وہاں آیا جہاں جبرائیل کبھی درزی بن کے اترتا ہے, جہاں کبھی ستارے نازل ہوتے ہیں. مصطفیٰ نے اپنے بیٹے در سیدہ سے لیے, اپنے بیٹے در سیدہ سے لیے. حضور اپنے بیٹے در سیدہ سے لیے. تو آج کے بعد جب ہم در سیدہ سے اولاد مانگیں تو بدعت اور کفر کے فتوے نہ لگانا. مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے بیٹے در سیدہ سے لے کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو سیدہ کے گھر سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں, مصطفیٰ کی سنت ہے. بدعت نہیں, مصطفیٰ کی. اچھا خدا نے کہا یہ جو میرا حبیب ہے نا یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا, یہ نہیں کہا تمہارے بچوں میں سے. میں نے کہا اب جملہ تو میں نے اب کہنا ہے جس پہ چہروں سے پتہ چلے گا کہاں سے دھواں اٹھتا ہے اور کہاں سے دعا ملتی ہے. مصطفیٰ رجالکم تمہارے مردوں میں سے. لیکن مصطفیٰ جن کا باپ ہے وہ جو مباہلے میں آ رہے ہیں وہ بظاہراً ایک گود میں ہے, ایک نے انگشت تھامی ہوئی. ایسے مصطفیٰ جن کا باپ ہے وہ بظاہراً بچے ہیں, لیکن خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارے مردوں میں سے. مردوں میں سے اس کا مطلب بہت سے ایسے مرد ہیں جو مرد لگ کے بھی مرد نہیں. نہیں ابھی چہرے پڑھوں گا, آپ سلامت رہیں. بہت سے ایسے ہیں جو مرد لگ کے بھی مرد نہیں, لیکن مصطفیٰ جن کا باپ ہے وہ بچے ہو کے بھی مرد ہیں. جو خاموش رہ گیا میں اس سے سوال کرنے لگا ہوں, اگر تمہاروں میں سارے ہی مرد تھے تو خیبر میں مصطفیٰ کو کیوں کہنا پڑا کل علم مرد کو دوں گا؟
نہیں 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 نہیں، مرد وہی ہے جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہے۔ خدا نے کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، صرف ترجمے بھی آج کی تقریر، ولیکن رسول اللہ ہے، اور خبردار یہ اللہ کا رسول ہے، اسے رشتوں سے مت پکارنا۔ بیوی بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ، سسر بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ ولیکن رسول اللہ یہ بس میرا رسول ہے، اسے جو بھی تمہاروں میں سے جو بھی پکارے وہ کہے یا رسول اللہ۔ خدا نے تو قرآن میں ہی تمہارے اور ہماروں کی اوقات سامنے کر دی ہے۔ جو تمہارے ہیں وہ جب بھی اسے پکاریں، رشتے سے نہ پکاریں، ہمیشہ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ لیکن مجھے قسم ہے عظمت منبر کی، مصطفیٰ کے جو ہمارے ہیں، زہرا ہیں تو بابا کہتی ہیں، حسنین ہیں تو نانا کہتے ہیں، علی ہیں تو بھائی کہتے ہیں، ابو طالب ہے تو بھتیجا کہتا۔ جو تمہارے ہیں، اس محلے والے کو بات پہنچ رہی ہے، یہ پیچھے جو بیٹھا، جو تمہارے ہیں کیا کہہ کے پکاریں گے؟ یا رسول اللہ۔ لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں وہاں ریسٹرکشنز نہیں، وہاں قید و بند نہیں، حدود نہیں۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آگے کہہ دوں، علی کا علی بابا، جس پہ بولا اسے میرا سلام، علی بابا جب بھی مصطفیٰ کو صدا دیتا تھا یا بھتیجا کہتا تھا یا بیٹا کہتا تھا۔ اب یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی واقعہ لکھا کہ ایک روز وہ مصطفیٰ کے جس کی انگلی تھام کے اسلام نے چلنا سیکھا ہے، وہ خود علی کے علی بابا کی انگشت پکڑ کے چلنا سیکھ رہا تھا، لاگنا چلنا سیکھ رہا تھا کہ چلتے 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 حرم کعبہ کے قریب سے گزر ہوا کہ مصطفیٰ نے ابو طالب کی انگشت کو جھٹکا دیا، اور ادھر ابو طالب نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا چچا یہ جو کعبہ ہے یہ ہمیں سلام کر رہا، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ جو کعبہ ہے یہ ہمیں سلام کر رہا ہے، یہ جو کعبہ ہے یہ ہمیں سلام کر رہا ہے۔ میں قربان جاؤں ابو طالب کی بے نیازی پر، بغیر رکے وقفہ کیے توقف کیے علی کے علی بابا نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا بیٹا چل، اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کریں۔ جب جب جو نہیں پہنچا آسان کرتا ہوں، جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے، جب جب حضور ہاتھ کھولیے گا، جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے۔ اب ڈوب کے مر جائے دو کوڑی کا مسلمان، ارے تو تاریخ میں جس کا اسلام تلاش کر رہا ہے اسے خود کعبہ سلام کر رہا ہے۔ اسے کعبہ، اچھا یہ کوئی چوتھا نعرہ ہوگا ایرانی بھائی، مجھے بتائیں جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی ان سے نہیں بنتی یا علی سے کھٹ پٹ ہو گئی؟ دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی علی کا نعرہ لگے ڈنکے کی چوٹ اور سینے کے زور سے جواب دیا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے تمہارے شجروں کا تعلق غدیر کے فقیروں سے ہے، سقیفہ کے امیروں سے نہیں ہے۔ یہ میرا حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کا، توجہ میری طرف، اس پلر کی ٹیک پہ رہیں گے تو یہ ٹیک صرف دنیا تک ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی ٹیک جہاں سے جنت تک لے کے جاتی ہے۔ میرا حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اسے جب بھی پکارنا رشتے سے نہیں، بیٹیاں دینے سے عظمتیں نہیں ملتی، کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔
آگے خدا نے کہا وخاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی. ایسے ہی میں جملہ کہنے لگا اور میں چہرے پڑھوں. ختم نبوت کے دستاویزات پر الہی مہر کو غدیر کہتے ہیں. نہیں میں پہنچا نہیں سکتا بھئی، یہی وجہ ہے جو غدیر تک آ گیا. نہ اس نے مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبی مانا ہے، نہ ان میں کوئی ایسا آیا جو جھوٹا نبی بننے کی کوشش کر رہا ہو. علی والوں سے بڑا ختم نبوت کا کوئی دائی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، جنہوں نے بے شک نہیں کہا ان کا شک دور کرنے کے لیے جملہ کہتے. کون ہے علی؟ وہ علی کے مصطفیٰ نے کہا اگر کسی نے آدم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، مصطفیٰ کا کمال دیکھنا ہو تو بس صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھیں. اس کا مطلب آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی صفات صرف علی کے چہرے میں نظر آتی ہیں، صرف علی کے چہرے میں نظر آتی ہیں، صرف علی کے چہرے میں نظر آتی ہیں. ہم سے بڑا ختم نبوت کا دائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبوتیں نظر آئے، جب مصطفیٰ کے بعد ہم اسے نبی نہیں مانتے تو کسی غیرے کی حیثیت ہی کیا؟ یہ ہاتھ سلامت حیثیت. جملہ مجھے اور ذہن میں آ گیا، کچھ شاداب چہرے دے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو علی مولا نہ ہوتی. ماشاءاللہ ہے نا یہ کنسپٹ. تو بھائی اگر علی کی مولائیت غدیر کی محتاج ہے تو میرا سوال یہ ہے علی سے پہلے مصطفیٰ مولا. تو مجھے بتاؤ خدا نے مصطفیٰ کو مولا بنانے کے لیے کون سی غدیر کا اہتمام کیا؟ لاگنا خدا را جو پڑھی لکھی بات سننے کیا. مصطفیٰ کا معیار سٹیٹس یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مولا مانا جائے. اسی طرح علی کا معیار اور سٹیٹس یہ ہے، رتبہ یہ ہے کہ علی کو مولا مانا جائے. علی کی مولائیت غدیر کے اوپر متحمل نہیں. غدیر نہ بھی ہوتی تو علی مولا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ غدیر ہوئی کیوں؟ غدیر علی کو مولا بنانے کے لیے نہیں ہوئی، منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے ہوئی. نہیں میں بات پہنچا نہیں سکا. کچھ ابھی بھی علامہ اقبال بنے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے بات آسان کرتا ہوں. غدیر علی کو مولا بنانے کے لیے نہیں ہوئی، ورنہ تو مصطفیٰ نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جب سے میں مولا ہوں، جب تک میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، تب سے تب تک اس کا علی مولا ہے. تو غدیر ہوئی کیوں؟ علی تو ازل سے مولا ہے، ابد تک مولا ہے. تو غدیر علی کے لیے نہیں ہوئی، منافقوں کے چہرے سے، آپ سلامت رہیں، منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے ہوئی. دلیل قرآن سے دیتا ہوں. خدا نے جو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا یہ فرشتوں کی تابعداری دکھانے کے لیے نہیں دیا تھا، اور کفر دکھانے کے لیے دیا تھا. خدا جانتا تھا میں حکم دوں گا فرشتے سجدے میں چلے جائیں گے، شیطان کافر بن کے اکڑ جائے گا. اس لیے اس نے سجدہ آدم کا حکم دیا تاکہ دنیا دیکھ لے فرشتوں کی عظمت کیا ہے، شیطان کا کفر کیا ہے، فرشتوں کی بلندی کیا ہے، شیطان کی حقیقت کیا ہے. جیسے اللہ نے سجدہ آدم کی تقریب کرائی تاکہ دنیا دیکھ لے شیطان کی حقیقت کیا ہے، ایسے ہی خدا نے زمین پہ غدیر کروائی. غدیر مومنوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوئی، پہلو میں چھپے منافق پہ جلوانے کے لیے ہوئی. آپ سلام
اور غدیر آج بھی منافق پہچانوا رہے ہیں۔ اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا اکبر قربان کر دیا۔ مجھے پتا ہے آپ صبح سے مجلس میں ہیں، وہ بھی رہے، ظاہر ہے انسان تھک جاتا۔ آپ کوئی سید سجاد تو نہیں جو 40 سال تک پانی نہیں خون روتا رہا۔ آج اس کا جنازہ برآمد ہونا، جس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حسین نے کہا تھا کاش آج میرے شیعہ کربلا میں ہوتے، میرے عزادار کربلا میں ہوتے اور وہ دیکھتے ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ کیسے کھڑا۔ صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں ممبر بھائی کے حوالے۔ جب علی کی بیٹیوں کا رسن بستہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے وہ تازیانہ نکالا جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ بڑا امیر ہے وہ جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی۔ سید سجاد کے سامنے وہ تازیانہ 80 دفعہ علی کی بیٹی کو اس نے مارا۔ خدا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ 80 دفعہ وہ تازیانہ مارنے کے بعد کہتا ہے میں نے تیرے بھائی کو تڑپا تڑپا کے مارا، میں نے حسین ابن علی کو ترسا ترسا کے مارا ہے۔ علی کی بیٹی خون میں رنگین ہو کر کہتی ہے تو نہ بھی مارتا تو میرا بھائی مر جاتا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے یہ بتا جس کا اکبر جیسا لال مارا جائے، ارے وہ باپ کب تک زندہ رہتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرما کے نہ رو، اتنے ضعیف بیٹھے ہیں ان کو معافی ہے، لیکن جو جوان ہے بالخصوص، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا زہرا خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے ضعیف حسین کے ضعیفوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ یہ جوانوں کے حصے کا مسائل۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جس کی محبت حسین کو سونے نہیں دیتی تھی۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ مقتل کہتا ہے جب سے علی اکبر دنیا میں ظاہر ہوئے، حسین ساری رات اکبر کے جھولے کے سرہانے کھڑے رہتے تھے۔ ام لیلہ کی ایک دفعہ آنکھ کھلی، کہا سید اور سردار مجھے حکم کیا ہوتا میں آ جاتی، کہ نہیں ام لیلہ مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس کی محبت باپ کو سونے نہیں دیتی، اللہ جانے شہادت کے بعد ماں پہ کیا گزری ہوگی، ماں پہ کیا گزری ہوگا۔ مختصر کر، علی اکبر نے کئی دفعہ کہا بابا اجازت ہے، جملے بڑے سخت ہیں، میں نے صرف 2 پڑھنے۔ حسین نے ایک ہی بات کہی، اکبر تیرے جیسے لال برچیوں کے لیے نہیں پالے جا۔ بالآخر اکبر کو اجازت ملی، مختصر کر رہا ہوں، ادھر اجازت ملی، مسند لگی۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں جب بھی کوئی شہید مقتل کی طرف جاتا تھا ایک ایک خیمے سے ہو کے جاتا تھا۔ یہ واحد شہید ہے جو کسی خیمے میں نہیں گیا۔ آل محمد کی 64 مستورات زینب کے خیمے میں جمع ہوئی، اکبر کو مسند پہ بٹھایا گیا، 64 مستورات نے اکبر کے گرد حالہ باندھا۔ ادھر حسین جھکی ہوئی کمر تھام کے اکبر کے قریب آئے، قریب آ کر کہتے ہیں شریکت الحسین وہ جو میرے نانا کا صحاب نامی امامہ ہے وہ ذرا لے کر آؤ۔ ادھر مصطفیٰ کا امامہ آیا، دیکھنا میری طرف، حسین نے امامہ کھولا، یوں پہلا پیچ باندھا اور پہلا پیچ باندھ کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بڑا امیر ہے جس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ نہیں آیا، کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا حسین ابھی تو اکبر زندہ ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا اکبر کے لیے نہیں، حسین اپنے لیے پڑھ رہا۔ اجروں کو ملا اللہ، اکبر کے لیے نہیں، حسین اپنے لیے پڑھا۔ سب سے مشکل ودا ہے علی اکبر کا۔
جن کی چھوٹی بہنیں ہیں نا وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ مقتل کہتا ہے جب آخری دفعہ علی اکبر نکلنے لگا نا، وہ جو 4 سال کی فاطمہ ہے جسے دنیا سکینہ کہتی ہے، قریب آ کر کہتی ہے اکبر ایک دفعہ رکابوں سے پاؤں باہر نکال۔ ادھر اکبر نے پاؤں باہر نکالے، ادھر سکینہ نے تلووں کو بوسہ دیا، پھر رخساروں کے ساتھ تلوے لگائے۔ علی اکبر نے تڑپ کے کہا سکینہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہ اپنی طرف سے نہیں، وہ جو تیری ایک بہن مدینے رہ گئی ہے اس نے مجھے کہا تھا جب اکبر دلہا بن کے جائے میری طرف سے پاؤں کو بوسہ دے۔ اللہ خدا دیرا گریا کو گریا کو بتو جب دلہا بن کے جائے۔ مجھے نہیں پتا جو ابھی تک نہیں رو سکا اس کے لیے منزل آسان کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر جن کے جوان بیٹے ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب۔ کتاب حیات الحیوان کو لکھتے ہیں اسے عقاب اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ تیز ہوتا تھا تو کسی کو نظر نہیں آتا۔ مقتل کہتا ہے ادھر علی اکبر عقاب پر سوار ہوئے، ادھر بوڑھا باپ پیچھے کھڑا تھا، ادھر علی اکبر نے ایڑ لگائی، ادھر عقاب چلنا شروع ہوا، ادھر حسین چلنا شروع ہوئے۔ مقتل کہتا ہے عقاب تیز ہوتا گیا، حسین تیز ہوتے گئے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ 70 دفعہ منہ کے بل زمین پہ گرا ماتم کر رہا، 70 دفعہ کھڑا ہوا۔ ادھر ایک برقع پوش بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا بنیا مہلن مہلن، او میرے لال ذرا آہستہ چل، میرا حسین گر گیا۔ اللہ آہستہ چل۔ بس 2 جملے، اب آئے گا جنازہ، کوشش کرنا جنازے کا ماتم کر کے استقبال کرنا، اس لیے کہ یہ وہ جنازہ ہے جب حسین لے کر آئے بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا تھا۔ میں نہیں پڑھتا کیسے زین سے زمین پہ آئے، لیکن صاحب کتاب بحر المصائب لکھتے ہیں علی اکبر کو برچھی زین پہ نہیں لگی۔ برچھی سمجھتے، برچھی نیزہ نہیں ہوتا، لکڑی کا ایک دستہ ہوتا جس کے آگے لوہے کا ایک پھل لگا ہوتا۔ مقتل کہتا ہے جیسے ہی اکبر زین سے زمین پہ آئے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اپنا نجس پاؤں علی اکبر کے سینے پہ رکھا، برچھی اٹھا کے اکبر کے سینے پہ ماری۔ بڑا امیر ہے جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی، ادھر برچھی کا مارنا تھا، پاؤں کے زور سے دستے کو توڑا اور یہ کہتا ہوا گیا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر۔ اجرکم اللہ۔ نہیں پڑھتا زہرا کا لال کیسے پہنچا؟ اب عالم یہ ہے کہ اکبر کے رخساروں پہ تیر ہے، زلفیں خون میں بھیگ چکی ہیں، ابرو کٹے ہوئے ہیں، پہلو میں نیزے آر پار لگے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا اکبر اتنے زخم ہیں تو جگر سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ بابا ظالم برچھی کا پھل توڑ کے گیا ہے اور یہ کہتا ہوا گیا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ مقتل کہتا ہے اتنا کہنا تھا، زہرا کا لال علی اکبر کے پہلو میں آیا، دایاں گھٹنا زمین پہ ٹکایا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی میں ڈالا اور چاروں طرف دیکھا، بس ہاتھ کا برچھی میں آنا تھا۔ آدم نے کربلا کو چھوڑا، نوح نے کربلا کو چھوڑا، ابراہیم نے کہا مصطفیٰ تو جان تیرا نواسا جانے، حتی یہ مصطفیٰ نے کہا مرتضیٰ تو جان تیرا بیٹا جانے، مرتضیٰ نے کہا زہرا تو جان تیرا حسین جانے۔ مقتل کہتے ادھر زہرا نے بالوں کو کھولا، ادھر حسین نے نجف کا رخ کیا اور کہا ناد علی جان مظہر اللہ جان، اکیلی برچھی نہیں آئی، اکبر کا جگر بھی بات۔ اب لے آؤ جنازہ، آخری جملہ، اب جنازہ آئے گا بڑا مشکل ہوتا ہے، بوڑھے باپ کا جوان لاشا اٹھانا، ادھر اکبر کا
کی میں